السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ ارننگس پر شیئر، ہاں یہی ٹاپک ہمارا ابھی بھی چل رہا ہے، اور یقیناً آپ کو ارننگس پر شیئر میں رائٹس ایشو کے تحت جو کیلکولیشنز ہیں انہوں نے تنگ کیا ہوگا. ہاں اس میں اسپیشلی آپ کو وہ بونس ایلیمنٹ جو کیلکولیٹ کرنا سکھایا تھا وہ تنگ کر رہا ہوگا، ہے نا؟ ہاں میں تھوڑی سی باتیں آپ کو ریپیٹ کیے دیتا ہوں جو ہم نے پچھلے لیکچرز میں سیکھی ہیں ارننگس پر شیئر کے ریفرنس میں، اور اس کے بعد آج جو ہم نے انتہائی اہم چیز سیکھنی ہے وہ ہے ڈائلیوٹیڈ ارننگس پر شیئر. پہلے پچھلی چند باتیں ہم نے سیکھا کہ ارننگس پر شیئر میں ارننگز وہ ہوتی ہیں جو کہ پروفٹس ہیں اویلیبل فار ڈسٹریبیوشن ٹو آرڈنری شیئر ہولڈرس، جو کہ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ پروفٹ آفٹر ٹیکس ہیں. اور جب ہم پر شیئر کی بات کرتے ہیں تو پر شیئر مینس آپ کے ویٹڈ ایوریج نمبر آف آرڈنری شیئرز آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیورنگ دا ایئر. اور ویٹڈ ایوریج ہم نے کیلکولیٹ کرنا سیکھی کہ جس میں ہم نے ٹائم پرپورشن کرنا ہے. ان اے وے ٹائم از دا ویٹ فار کیلکولیٹنگ دس ویٹڈ ایوریج نمبر آف آرڈنری شیئرز آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیورنگ دا ایئر. اب اس میں ہم نے جو بات مزید نیکسٹ سیکھی تھی ویٹڈ ایوریج کے بعد وہ تھی بونس ایشو کے وقت ہم کیا کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھا تھا کہ جو بونس ایشو ہے وہ جس سال میں ہم نے شیئرز کو بونس کے طور پر ایشو کیا ہے اس سال میں تو وہ انکلوڈ ہوں گے، پریویس ایئر میں بھی اتنے نمبر آف شیئرز کو انکلوڈ کر دیا جائے گا اور ان کا ویٹڈ ایوریج نہیں کیا جائے گا. یاد ہے؟ ہاں کچھ ایسا ہی سیکھا تھا. اور پھر اس کے بعد نیکسٹ ایشو آتا ہے رائٹس ایشو کا، کہ رائٹس ایشو میں ہم نے تھیوریٹیکل ایکس رائٹ پرائس پہلے کیلکولیٹ کی تھی، اس کے بعد ہم نے بونس ایلیمنٹ کو کیلکولیٹ کیا تھا، اور اس بونس ایلیمنٹ کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ریسورسز جو انویسٹر کمپنی کو دے گا اور کمپنی سے کچھ نمبر آف شیئرز اس کو ایشو کیے جائیں گے، وہی فائنینس اگر وہ مارکیٹ میں لے کر جائے تو سرٹنلی مارکیٹ ول ایشو لیسر نمبر آف شیئرز ٹو دا انویسٹر بیکاز وہاں پر پرائس ہائر ہوگی، ہائر دین دا آفر پرائس جو کہ کمپنی نے آفر کی تھی ان رائٹس ایشو کے لیے. اب یہ جو ڈفرنس ہوگا یعنی کہ کمپنی کی طرف سے ایشو کیے ہوئے شیئرز کا اور مارکیٹ کی طرف سے اگر وہ ہم تھیوریٹیکل ایکس رائٹ پرائس پر دیکھتے ہیں کہ جو شیئرز ایشو ہو رہے ہیں، ان دونوں کے درمیان کا جو فرق ہے دیٹ فرق از نون ایز بونس ایلیمنٹ. اور بونس ایلیمنٹ کے بارے میں وی آر ویری مچ کلیئر کہ ان کو ویٹڈ ایوریج نہیں کرنا اور کرنٹ ایئر میں اور پریویس ایئر میں بھی آپ نے انکلوڈ کرنا. پریویس ایئر میں کیوں؟ کمپیریزن پرپز کے لیے. اچھا بھائی، بونس ایلیمنٹ کے علاوہ جو ہے وہ ریسورسز جس کے اگینسٹ ہمیں ملے ہیں وہ والا ایلیمنٹ ہے. تو ریسورسز والے ایلیمنٹ کو ہم نے جس سال میں وہ ریسورسز مل رہے ہیں اس سال میں ویٹڈ ایوریج کے تحت انکلوڈ کرنا. یہ باتیں سیکھی تھی نا ہم نے. ہاں یہی کچھ باتیں ہیں جو کہ کنفیوز کر رہے ہیں تھوڑی تھوڑی سے. چلیں اس پر اب ہم ایک اور کوشچن پریکٹس کے لیے لیتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ لاسٹ کوشچن ہے میری طرف سے. ہاں آپ کو پریکٹس کے لیے جو ہینڈ آؤٹس میں کوشچن دیے ہوئے ہیں اس کے علاوہ بکس بھی ہیں، ان کو آپ دیکھیے سالو کیجیے. لیں جی کوشچن کی طرف چلتے ہیں. اس میں جی ایک کمپنی ہے جس کا ایئر اینڈ ہو رہا ہے 31 دسمبر کو. ہمارے پاس 3 سال دیے ہوئے ہیں 2006 2007 اینڈ 2008. 2006 کا پروفٹ بتایا ہوا ہے 1,10,000، 2007 کا پروفٹ 1,50,000 اور 2008 کا پروفٹ 1,80,000. 1 جنوری 2007 کو جو نمبر آف شیئرز آؤٹ اسٹینڈنگ ہے وہ ہے 500,000 اور ڈیفینیٹلی اتنے ہی نمبر آف شیئرز آؤٹ اسٹینڈنگ ہوں گے ایئر 2006 میں بھی. کمپنی نے رائٹس ایشو اناؤنس کیا جس میں کہ رائٹ ہے 1 نیو شیئر فار ایچ 5 آؤٹ اسٹینڈنگ یا ہیلڈ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. تو جی
total number of shares 500,000 divided by 5 into 1, یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے 100,000 number of shares. It means کہ 1,00,000 number of shares رائٹس ایشو کے طور پر اناؤنس کیا کمپنی نے. اب دیکھتے ہیں کہ ایکسرسائز پرائس کیا ہے. دیٹ از ₹5 پر شیئر. ایکسرسائز پرائس آپ کو معلوم ہی ہے, آفر پرائس بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. پھر جی یہ ہم رائٹ ایکسرسائز کرنے کی لاسٹ ڈیٹ اناؤنس کر رہے ہیں 1 مارچ 2007. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس 1 مارچ سے آن ورڈ 31 دسمبر تک 10 months آؤٹ اسٹینڈنگ بنتے ہیں. اور اسی ڈیٹ کو یعنی کہ 1 مارچ 2007 کو ہمارے پاس جو مارکیٹ ویلیو ہے ہمارے شیئر کی وہ 11 روپیز ہے. لیں جی, ریکوائرڈ ہے ارننگس پر شیئر کیلکولیٹ کرنا فار دا ایئر 2006, فار دا ایئر 2007 اینڈ فار دا ایئر 2008. تو جناب اس میں ہم نے جو سب سے پہلے کیلکولیٹ کرنا ہے وہ کیا ہے, یاد رکھیے گا سب سے پہلا پوائنٹ ہے تھیوریٹیکل ایکس رائٹ پرائس کیلکولیٹ کرنا. کیونکہ جب تک ہمیں تھیوریٹیکل ایکس رائٹ پرائس معلوم نہیں ہوگی اس وقت تک بونس ایلیمنٹ کیلکولیٹ نہیں کر سکیں گے, اور جب تک بونس ایلیمنٹ معلوم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم ریسورسز کا ایلیمنٹ کیلکولیٹ نہیں کر سکیں گے, اور جب تک ہم وہ ریسورسز کے تحت نمبر آف شیئرز جو ایشو کیے ہیں اس کا ایلیمنٹ نہیں کیلکولیٹ کر سکیں گے, ویٹڈ ایوریج نہیں معلوم کر سکیں گے. اور اگر ویٹڈ ایوریج نہ معلوم کر سکے تو ہمارا فارمولا جو ہے اس کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوتی. سو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تھیوریٹیکل ایکس رائٹ پرائس کیا ہے. تو جناب ہمارے پاس آؤٹ اسٹینڈنگ نمبر آف شیئرز جو آلریڈی ہیلڈ ہیں وہ ہیں 5 لاکھ, اور جو مارکیٹ میں پرائس ایگزسٹ کر رہی ہے دیٹ از 11. تو 500,000 انٹو 11 آپ دیکھ رہے ہیں 5.5 ملین ہمارے پاس ورتھ آتی ہے جو مارکیٹ میں موجود ہے. اور 100,000 نمبر آف شیئرز ہم رائٹس ایشو کے طور پر مارکیٹ میں جب مزید بھیج رہے ہیں اس میں ایکسائز پرائس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے جو کہ ہے 5 روپیز. تو ہمارے پاس جو اب 5 روپیز پر شیئر کے حساب سے 100,000 نمبر آف شیئرز ایشو ہو رہے ہیں تو مارکیٹ میں ورتھ جائے گی 500,000 روپیز مزید. سو آپ دیکھیے اب مارکیٹ کے اندر ٹوٹل ویلیو بن جائے گی 6 ملین روپیز. کتنے نمبر آف شیئرز کی؟ 600,000 نمبر آف شیئرز کی. تو جناب یہ جو 6 ملین روپیز کی ویلیو ہے اس کو ڈیوائڈ کریں 600,000 نمبر آف شیئرز کے ساتھ تو واٹ وی گیٹ از ₹10 پر شیئر. یہ 10 روپے جو ہے تھیوریٹیکل ایکس رائٹ پرائس ہے. اب نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے تھیوریٹیکل ایکس رائٹ پرائس معلوم کرنے کے بعد کہ بونس ایلیمنٹ کو کیلکولیٹ کیا جائے. اب جب بونس ایلیمنٹس کو ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ انویسٹر کتنی اماؤنٹ انویسٹ کر رہا ہے نمبر آف شیئرز میں. کتنے نمبر آف شیئرز رائٹس ایشو کے طور پر انویسٹر کو آفر کیے جا رہے ہیں 100,000, اور انویسٹر اس پر کتنی پرائس دے رہا ہے 5 روپیز پر شیئر. اس کا مطلب ہے انویسٹر 500,000 روپیز جو ہے وہ کمپنی کو دے رہا ہے. ان اے وے 500,000 روپیز کے بدلے میں دیکھنا ہے کہ کمپنی کیا ایشو کر رہی ہے. کمپنی 100,000 نمبر آف شیئرز ایشو کر رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہی 500,000 روپیز انویسٹر اگر مارکیٹ میں لے کر جائے گا تو مارکیٹ اس کو کتنے نمبر آف شیئرز ایشو کرے گی. تو جناب دیکھیے کہ مارکیٹ میں جب 500,000 روپیز انویسٹر لے کر جاتا ہے تو تھیوریٹیکل ایکس رائٹ پرائس جو کہ 10 روپیز ہے اس سے ہم ڈیوائڈ کر رہے ہیں, اور ہمارے پاس 50,000 نمبر آف شیئرز آ رہے ہیں جو کہ مارکیٹ ایشو کرے گی. اب ہم نے کتنے نمبر آف شیئرز ایشو کیے 100,000 نمبر آف شیئرز. مارکیٹ کتنے نمبر آف شیئرز ایشو کر رہی ہے 50,000 نمبر آف شیئرز. بونس ایلیمنٹ کتنا ہوا 50,000 نمبر آف شیئرز. دیکھ لیجئے اس کی سلائیڈ بھی, یعنی کہ 50,000 نمبر آف شیئرز مارکیٹ کی طرف سے ایشو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیسے فگر ہمیں ملی 500,000 روپیز ڈیوائڈیڈ بائی 10 روپیز پر شیئر جو کہ تھیوریٹیکل ایکس رائٹ پرائس ہے. اب ہمارے پاس وہ جو 50,000 نمبر آف شیئرز آئے
اس کو ہم لیس کرتے ہیں جتنے ہم آفر کر رہے ہیں. تو آفرڈ نمبر آف شیئرز وچ از 100,000 minus shares which will be issued by the market which is 50,000 مائنس کیا تو ہمارے پاس آ گیا 50,000 بونس ایلیمنٹ. کیوں جی بونس ایلیمنٹ آپ کو کیلکولیٹ کرنا آ گیا؟ ہاں اتنی سی بات ہی تھی بونس ایلیمنٹ کے اندر. اب نیکسٹ بات کیا ہے؟ نیکسٹ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس آؤٹ اسٹینڈنگ نمبر آف شیئرز ڈیورنگ دا ایئر معلوم ہونا چاہیے تینوں سالوں کے لیے 2006 2007 اینڈ 2008. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کیلکولیٹ ہوئے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2006 2007 اور 2008 کے لیے 3 کالمز ہیں اور ان تینوں کالمز میں ہمیں سب سے پہلے اوپننگ بیلنس آؤٹ اسٹینڈنگ لینا ہے. 2006 کا اوپننگ بیلنس آؤٹ اسٹینڈنگ 500,000 نمبر آف شیئرس اور 2007 کا بھی اوپننگ بیلنس 500,000 نمبر آف شیئر ہی ہے. کیونکہ یاد رکھیے گا کہ ہم نے جو رائٹس ایشو کیے ہیں وہ 2007 میں کیے ہیں. اب جب رائٹس 2007 میں ایشو ہو رہے ہیں تو what does this mean کہ 2006 میں تو اتنے ہی نمبر آف شیئرس تھے جتنے کہ 2007 کی اوپننگ ڈیٹ کو ہے. یہ کانسیپٹ کلیئر ہے نا؟ اب جناب جو بونس ایلیمنٹ ہے اس کو ہم نے ایئر 2007 میں تو شامل کرنا ہی ہے پلس اسے ہم نے ایئر 2006 میں بھی شامل کرنا ہے. تو دیکھیے کہ آپ بونس ایلیمنٹ کو ایئر 2006 میں بھی شامل کر رہے ہیں 50,000 نمبر آف شیئرس اور ایئر 2007 میں تو بہرحال آپ نے رائٹس ایشو کیے ہیں تو بہرحال اس میں بھی 50,000 نمبر آف شیئرس کا شامل ہونا ضروری ہے. اب نیکسٹ بات آتی ہے کہ آپ نے جو ریسورسز کے اگینسٹ نمبر آف شیئرس کی بات کی تھی وہ بھی 50,000 ہی تھے. اسے ہم نے ویٹڈ ایوریج کرنا ہے. 2007 میں جو ہم نے رائٹس ایشو کیے ان کا ریسورسز کے اگینسٹ ایلیمنٹ جو بن رہا ہے وہ 50,000 نمبر آف شیئرس ہیں. یہ کون سے شیئرس ہیں؟ جو اگر انویسٹر مارکیٹ میں پیسے لے کر جاتا تو جو مارکیٹ اس کو ایشو کرتی. اب یہ وہ والے 50,000 نمبر آف شیئرس جو ہیں اگینسٹ ریسورسز ہیں انہیں آپ ویٹڈ ایوریج کریں گے. اب ذرا ویٹڈ ایوریج کے منتھس گن لیجئے. 1 مارچ کو یہ رائٹس ایشو ہو رہا ہے تو جنوری اور فیبرری تو نکال دیجئے نا. 1 مارچ سے 31 دسمبر تک 10 منتھس بنتے ہیں. سو یہ 10/12 آپ اسے کریں گے تو دیکھیے 50,000 multiplied by 10 divided by 12 gives us 41,667. راؤنڈ آف کر لیا 0.666 نہیں ہو سکتا اس لیے 41,667 یہ وہ نمبر آف شیئرز ہیں جو کہ ویٹڈ ایوریج ہیں اور یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو اس وقت ایئر 2007 میں. اب یہ جناب ہمارے پاس ایئر 2006 کا ٹوٹل کیا آیا 5,50,000 نمبر آف شیئرس اور ایئر 2007 کا ٹوٹل کیا آیا 5,91,667 نمبر آف شیئرس. اب جناب ہم نے ایئر 2008 کے لیے نمبر آف شیئرس کی بات کرنی ہے تو دیکھیے ایئر 2008 میں جب آپ انٹر ہو رہے ہیں تو کتنے نمبر آف شیئرس کے ساتھ انٹر ہو رہے ہیں؟ یس 600,000 نمبر آف شیئرس کے ساتھ. دیکھ لیجئے ایئر 2006 میں ہمارے پاس 500,000 نمبر آف شیئرس تھے اوکے تھے. ایئر 2007 میں وہ 500,000 نمبر آف شیئرس تھے اوکے تھے. اب ایئر 2007 میں ہم نے رائٹس ایشو کیے. اب جو رائٹس ایشو کیے ان رائٹس ایشو میں بونس ایلیمنٹ ایئر 2006 میں بھی شامل کر دیا اوکے جی ٹھیک ہے کر دیا. ایئر 2007 میں جو ریسورسز کا ایلیمنٹ ہے اس کو ویٹڈ ایوریج کر دیا ٹھیک ہے جی کر دیا. لیکن اب جب ایئر 2008 میں جا رہے ہیں تو وہ 600,000 نمبر آف شیئرس کیسے ہیں؟ کیونکہ بہرحال ہم نمبر آف شیئرس جو ایشو کر چکے ہیں وہ 500,000 پلس 100,000 نمبر آف شیئرس ہیں. ویٹڈ ایوریج تو کیا تھا ریسورسز کی وجہ سے ہم نے ایئر 2007 میں ٹھیک ہے نا. لہذا اب ایئر 2008 میں ہمارے پاس جو ویٹڈ ایوریج نمبر آف شیئرس تھے ایئر 2007 کے ان کو نہیں ہم نے آگے لے کر جانا بلکہ ایئر 2008 میں
ہمارے پاس 600,000 نمبر آف شیئرز ہیں جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. اب جی نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے، نمبر آف شیئرز ہمارے پاس آ گئے. اب نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے ارننگس پر شیئر کیلکولیٹ کرنے کا. تو آئیے جی فائنل اسٹیپ دیکھتے ہیں ارننگس پر شیئر کے لیے. پروفٹس کی فگرز اویلیبل تھی کوشچن میں. اوبیسلی پروفٹس ہمیں جو نظر آ رہے ہیں 1,10,000 ایئر 2006 کے لیے، 1,50,000 ایئر 2007 کے لیے اور 1,80,000 ایئر 2008 کے لیے، یہ ہیں پروفٹس اویلیبل فار ڈسٹریبیوشن ٹو آرڈنری شیئر ہولڈرس. اب نیومریٹر ڈینومینیٹر دونوں انفارمیشن ہمارے پاس ہیں. دیکھیے کیا ریزلٹ نکلتا ہے. ایئر 2006 کے لیے 1,10,000 ڈیوائڈیڈ بائی 5,50,000. تو ایئر 2006 کی ہمارے پاس ای پی ایس آ جاتی ہے 20 پیسہ پر شیئر. اب دیکھتے ہیں جی ایئر 2007 میں ہماری ارننگس پر شیئر کیا ہے. اس میں ارننگس ہیں 1,50,000 روپیز اور ویٹڈ ایوریج نمبر آف شیئرس ہیں 5,91,667. لیں جی اس کا ریزلٹ آیا 0.2535 یعنی کہ آلموسٹ 25 پیسہ پر شیئر. اور اب ایئر 2008 کی طرف تشریف لائیں. اس میں ہمارے پاس ارننگز ہیں روپیز 1,80,000 اور ویٹڈ ایوریج نمبر آف شیئرس آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیورنگ دا ایئر ہیں 600,000. تو اس کا آنسر ہے جی 0.30 یعنی کہ 30 پیسہ پر شیئر. لیں جی اب جو ہم نے انتہائی اہم ایشو ڈسکس کرنا ہے دیٹ از ڈائلیوٹیڈ ارننگس پر شیئر. ڈائلیوٹیڈ مینز ریڈیوسڈ، کم ہوا. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ارننگس پر شیئر کس وجہ سے ریڈیوسڈ کیلکولیٹ کی جائے گی. انفیکٹ آپ کو معلوم ہے کہ اکاؤنٹنٹ بڑا ہی کنزرویٹو ہوتا ہے، بڑا ہی ڈرا سا اور سہما سا اس کا رویہ ہوتا ہے. اور پروڈنس کانسیپٹ میں بھی تو آپ نے یہی چیز دیکھی تھی کہ لاسز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اس کی ریلائبل اسٹیمیشن ہو سکتی ہے، اکاؤنٹنگ کر لو اس کو ایکسپینس کے طور پہ اکاؤنٹ فار کر لو. لیکن گینز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، جب تک ریئلائز نہیں ہوں گی ان کو اکاؤنٹ فار نہیں کرنا. کنزرویٹو ہوا نا اکاؤنٹنٹ. تو وہی اس کی ڈری سی سہمی سی کیفیت ڈائلیوٹیڈ ارننگس پر شیئر میں بھی ہمیں نظر آئے گی. اس میں ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ کیا یہ کمپنی جو ہے اس نے کوئی ایسی سیکیورٹیز ایشو کی ہوئی ہیں جو اس سال کے اینڈ پر تو ایکویٹی شیئر کے طور پر پروفٹس میں حق نہیں مانگ رہی، لیکن کچھ عرصے تک 2 سال تک 4 سال تک وہ کمپنی کے پروفٹس میں ایکویٹی شیئر ہولڈر ہونے کے ناطے اپنا حق جتلائیں. بات سمجھ میں نہیں آئی. انفیکٹ ہوتا یوں ہے کہ کمپنی نے کچھ کنورٹیبل ڈیٹ سیکورٹیز ایشو کر رکھی ہوتی ہیں. کنورٹیبل ڈیٹ سیکورٹیز مینس کہ ایسے ڈیبینچرز کہہ لیجیے ایشو کیے ہوئے ہیں پبلک کو، اور پبلک سے ان ڈیبینچرز کے اگینسٹ ریسورسز لیے ہوئے ہیں کہ جن ڈیبینچرز پر کمپنی نے یہ رائٹ دیا ہوا ہے پبلک کو کہ آپ چاہیں تو اگلے 4 سالوں میں 5 سالوں میں 2 سالوں میں اس کو کنورٹ کروا سکتے ہیں آرڈینری شیئر کیپٹل کے اندر. اور وہ ریشو ایک بتا دی جاتی ہے کہ اس طرح سے اتنے نمبر آف ڈیبینچرز کے اگینسٹ یا اتنے روپے کے ڈیبینچرز کے اگینسٹ اتنے نمبر آف شیئرز ایشو کیے جائیں گے. سمجھ آ گئی؟ یعنی کہ آج تو وہ ڈیبینچر ہی ہیں، اس سال کے آخر تک بھی وہ ڈیبینچر ہی کے طور پہ بیلنس شیٹ میں نظر آئیں گے. لیکن سپوزلی 2 سال کے بعد ان ڈیبینچر ہولڈرز کے پاس یہ آپشن ہوگی کہ وہ چاہیں تو اپنے آپ کو شیئر ہولڈر کے طور پر کنورٹ کروا لیں. تو اب ہمیں ان ڈیبینچرز کو کینسل کر کے ان کے اگینسٹ
شیئرز ایشو کرنا پڑیں گے. تو جب شیئرز ایشو کرنا پڑیں گے تو نمبر آف شیئرز بڑھ جائیں گے, اور جب نمبر آف شیئرز بڑھیں گے تو ارننگز پر شیئر کا ڈینومینیٹر بڑھ جائے گا. نمبر آف شیئرز جب بڑھیں گے تو ارننگز پر شیئر کا ڈینومینیٹر بڑھ جائے گا, اور جب ڈینومینیٹر بڑھ جایا کرتا ہے تو ریزلٹ ریڈیوسڈ آتا ہے, ڈائلیوٹیڈ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے اس کنزرویٹو اپروچ کے تحت کہ اگر یہ ڈیبینچر ہولڈرز کنورٹ ہو جاتے ہیں آرڈنری شیئر کیپٹل میں تو ہمارا ٹوٹل نمبر آف آرڈنری شیئر کیپٹل کتنا ہوگا. اور آج ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آج ایسا ہوا ہوتا تو ہمارا آرڈنری شیئر کیپٹل کا نمبر کتنا زیادہ ہوتا, اور ہمارے آج کے پروفٹس جو اس کے کمپیٹیبل ہیں ان کے ساتھ ریلیٹ کر کے ہمارے آج کی ارننگز پر شیئر کتنی ہوتی, اور کتنی ڈائلیوشن ہو جاتی بیسک ارننگ پر شیئر اور ڈائلیوٹیڈ ارننگ پر شیئر کو کمپیئر کرنے کے بعد. اس ڈائلیوشن کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں. ابھی اس کے ہم نومیریکلس کریں گے, پھر زیادہ اچھی سمجھ آئے گی. فی الحال ایک ایشو اور ساتھ ہی ڈسکس کر لوں کہ ہم نے اگر آج ان ڈیبینچرز کو آرڈینری شیئر کیپٹل میں کنورٹ کر دیا ہے تو کیا ان ڈیبینچرز کے اگینسٹ ہمیں انٹرسٹ اس سال کے انکم سٹیٹمنٹ میں فائنینشیل چارجز کے طور پر شو کرنا چاہیے؟ یس اور نو؟ بتائیے. آئی ریپیٹ مائی کوشچن. If that debenture does not exist anymore in our balance sheet, اگر وہ ڈیبینچر اب بیلنس شیٹ میں نہیں ہے تو کیا اس کے اگینسٹ جو انٹرسٹ آن ڈیبینچر ہے وہ ایکسپینسز میں ہونا چاہیے؟ Obviously not. اگر ڈیبینچر نہیں ہے تو ڈیبینچر کا انٹرسٹ کیسے آ گیا؟ لہذا ہم ڈائلیوٹیڈ ارننگز پر شیئر کو کیلکولیٹ کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ جو پروفٹس ہیں یعنی کہ جو نیومیریٹر ہے اس میں ہم نے فائنینشیل چارجز میں سے انٹرسٹ آن ڈیبینچر کو ایلیمینیٹ کر دیا ہوا ہے اور پھر وہ پروفٹ کیلکولیٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, آئیے اس پر اب ہم ایک نیومیریکل دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ ڈائلیوٹیڈ ارننگز پر شیئر کتنی مشکل چیز ہے. آئیے جی نیومیریکل کی طرف چلتے ہیں. کوشچن کہتا ہے کہ ہمارے پاس بیسک ارننگز پر شیئر ایک کمپنی کی ہے 1.05. اس کی بنیاد ہے 1,05,000 روپے کی ارننگز اور 1,00,000 آرڈینری نمبر آف شیئر کیپٹل. سوال میں فردر یہ بات بھی موجود ہے کہ 40,000 روپیز کے 15% کنورٹیبل ڈیبینچرز ایشو کر رکھے ہیں which is convertible in 2 years time at the rate of 4 ordinary shares for every ₹5 of debenture. Income tax rate 30% بتایا ہوا ہے, اس کی کیلکولیشن ہم سیکھیں گے, اور ہمیں بتایا ہوا ہے کہ گراس پروفٹ اس بزنس کا 200,000 روپیز ہے اور ایکسپینسز اس کے ٹوٹل 50,000 روپیز کے ہیں جن میں 6,000 روپیز انٹرسٹ آن ڈیبینچر ہے, اور ہمیں ریکوائرڈ ہے کہ ڈائلیوٹیڈ ارننگز پر شیئر کو کیلکولیٹ کریں. اب جناب اس کوشچن میں ہمیں 40,000 روپیز کے ڈیبینچرز ایشو ہوئے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یعنی کہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, اور جو 2 years ٹائم میں کنورٹ بھی ہونے کا ایک رائٹ رکھتے ہیں, ان کے پاس آپشن ہے. ہم تصور کرتے ہیں کہ اگر یہ ڈیبینچرز آج اسی سال میں کنورٹ ہو جائیں تو کتنے نمبر آف شیئرز ایشو کرنا پڑیں گے. یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے گا
کہ یہ جو کنورژن ہے اس کو ویٹڈ ایوریج ہم نہیں کرتے بلکہ ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ فرام دا ویری فرسٹ ڈے آف دا کرنٹ ایئر یہ کنورژن اکر ہوئی. یعنی کہ ہم نے جب اس کو اس سال میں نمبر آف شیئرز کے طور پر شامل کرنا ہے تو ہم نے اس کو ویٹڈ ایوریج نہیں کرنا بلکہ ٹوٹل اماؤنٹ جو بھی نمبر آف شیئرز کی کیلکولیٹ ہوگی اس کو اس سال کے نمبر آف شیئرز میں شامل کر دینا. آپ کو معلوم ہے کہ اس کوسچن میں اس سال کے نمبر آف شیئرز جو بتائے گئے ہیں وہ 100,000 ہے. اب یہ 40,000 نمبر آف ڈیبینچرز کو ہم جب نمبر آف آرڈنری شیئرز میں کنورٹ کریں گے تو ہمیں کنورژن ریٹ دیا ہوا ہے کہ 4 آرڈنری نمبر آف شیئرز ایشو کیے جائیں گے ہر 5 روپے کے ڈیبینچر کے بدلے میں. ہمارے پاس ڈیبینچر کی قیمت ہے 40,000 روپے. تو 40,000 روپے ڈیوائڈیڈ بائی ₹5 ملٹیپلائڈ بائی 4 نمبر آف شیئرز, this gives us 32,000 number of ordinary shares. So ہمارے پاس 32,000 نمبر آف آرڈنری شیئرز ہوں گے اس 40,000 روپے کے ڈیبینچرز کے بدلے میں. اٹ مینس کہ جو ڈینومینیٹر ہوگا وہ 1,32,000 روپے کا ہوگا ڈائلیوٹیڈ ارننگس پر شیئر میں. ہم نے ڈیبینچرز کو اسی سال میں ایزیوم کر لیا کہ کنورٹ ہو گئے ہیں, تو اگر وہ اسی سال میں کنورٹ ہو جائیں تو ٹوٹل نمبر آف شیئرز 1,00,000 تو ہے ہی, 32,000 اس کنورژن کے مطابق اس میں شامل ہو جائے گا. اب آئیے پروفٹ کی کیلکولیشن کی طرف. تو دیکھیے جناب 200,000 روپیز کا ہمارے پاس تو گراس پروفٹ موجود ہے. جو آپریٹنگ ایکسپینسز ہیں وہ ہیں 44,000 روپیز کے, کیونکہ کوشچن میں اس نے کہا تھا 50,000 روپیز کے ہمارے پاس ٹوٹل ایکسپینسز ہیں اور اس میں 6,000 روپیز جو ہیں وہ فائنینشیل چارجز ہیں, انٹرسٹ آن ڈیبینچر. تو ہم اب اسے انکم اسٹیٹمنٹ میں جس طرح سے شو کریں گے وہ یوں ہوگا کہ 200,000 روپیز کے گراس پروفٹ میں سے ہم آپریٹنگ ایکسپینسز پہلے لیس کر دیں گے اور اس کے بعد ہم پھر فائنینشیل چارجز کو لیس کر کے انکم ٹیکس مائنس کریں گے اور ارننگس کی طرف آئیں گے, اور پھر اگلی کیلکولیشن میں آپ کو بعد میں دوبارہ دکھاؤں گا. سو جناب ہمارے پاس 200,000 روپیز میں سے 44,000 روپیز کے آپریٹنگ ایکسپینسز لیس ہوئے تو 1,56,000 کا پروفٹ فرام آپریشن آ گیا. اس پروفٹ فرام آپریشن میں سے ہم نے فائنینشیل ایکسپینسز 6,000 روپیز کے جب لیس کیے تو ہمارے پاس پروفٹ بیفور ٹیکس 1,50,000 روپیز کا بچتا ہے. انکم ٹیکس کا ریٹ ہے 30%, لہٰذا ہمارا 45,000 روپیز کا انکم ٹیکس جب اس میں سے مائنس ہوتا ہے تو 1,05,000 روپیز کا پروفٹ آفٹر ٹیکس آتا ہے. سو یہ پروفٹ آفٹر ٹیکس 1,05,000 روپیز کا وہی ہے جو کہ بیسک ارننگس پر شیئر کے لیے ہمیں کوشچن میں بتایا ہوا تھا. ہمیں یہ نہیں ریکوائرڈ ڈائلیوٹیڈ ارننگس پر شیئر کی کیلکولیشن میں. ہمیں کیا ریکوائرڈ ہے کہ وہ پروفٹ ہو جس میں کہ فائنینشیل چارجز مائنس نہ ہوئے ہوں, کیونکہ وی ڈونٹ ہیو ڈیبینچرز اینی مور ان آر بیلنس شیٹ. اب وہ ڈیبینچرز کنورٹ ہو چکے ہیں کس میں, آرڈنری نمبر آف شیئرز میں, آرڈنری شیئر کیپٹل میں کہہ لیجیے. ان 40,000 روپے کے ڈیبینچرز کے اگینسٹ ہم 32,000 نمبر آف آرڈنری شیئرز ایشو کر چکے ہیں. لہذا اب جو ریوائزڈ انکم اسٹیٹمنٹ ہم بنائیں گے ڈائلیوٹیڈ ارننگس پر شیئر کی کیلکولیشن کے لیے وہ کچھ یوں دکھے گی. 200,000 روپیز کا گراس پروفٹ, اوکے, اسی طرح سے ہے. آپریٹنگ ایکسپینسز 44,000 روپیز کے, سیم وہی بات. پروفٹس فرام آپریشنز 1,56,000 روپیز کے, وہی پرانی والی بات. ہاں البتہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فائنینشیل ایکسپینسز نہیں ہیں, لہذا ہمارا فائنینشیل ایکسپینسز کے سامنے زیرو نظر آ رہا ہے, اور زیرو مائنس کیا تو پروفٹ بیفور ٹیکس بھی 1,56,000 ہی آ گئے. لیں جی, اب ان پر انکم ٹیکس ٹھیک وہی 30% کے حساب سے کیلکولیٹ کریں تو 46,800 روپیز کی فگر آتی ہے. اسے لیس کیجئے 1,56,000 میں سے تو وی گیٹ ارننگس آف 1,09,200 روپیز.
جناب یہ وہ ارننگز ہیں جو کہ اب انٹرسٹ آن ڈیبینچرز سے پاک ہیں. یہ اب نیومریٹر ہے ہمارا ڈائلیوٹیڈ ارننگز پر شیئر کے لیے. تو دیکھیے اب ڈائلیوٹیڈ ارننگز پر شیئر کیا فگر بتاتی ہے. 1,09,200 which is earnings in this diluted EPS, and 1,32,000 is the denominator, which is in fact the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year with the adjustment of conversion of debentures into the ordinary share capital, and the result is 0.827 یعنی کہ almost 82 پیسہ اور 83 پیسہ راؤنڈ آف کر سکتے ہیں. اینیویز ہم دیکھ رہے ہیں اب کہ ڈائلیوشن کتنی ہوئی. تو ڈائلیوشن کے لیے بیسک ارننگس پر شیئر which is 1.05 minus diluted earnings per share which is 0.827 and the dilution is 0.223 یعنی کہ almost 22 پیسے. لیں جی یہ تھی کہانی ڈائلیوٹیڈ ارننگس پر شیئر کی کہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ڈائلیوٹیڈ ای پی ایس کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. ایک انتہائی اہم کانسیپٹ جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے وہ ہے ڈائلیوٹیو پوٹینشیل آرڈینری شیئرز اینڈ اینٹی ڈائلیوٹیو پوٹینشیل آرڈینری شیئرز کا. ڈائلیوٹیو جو پوٹینشیل آرڈینری شیئرز ہوتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ڈائلیوٹیڈ ارننگ پر شیئر کیلکولیٹ ہو. یعنی کہ ہماری بیسک ارننگ پر شیئر سے یہ جو ہم اس ساری ایڈجسٹمنٹ کے بعد ارننگ پر شیئر کیلکولیٹ کر رہے ہیں وہ ڈائلیوٹیڈ ہو, کم ہو. ڈائلیوٹیڈ کا مطلب ذہن میں رکھیے گا. اگر ڈائلیوٹیڈ کا مطلب آپ کے ذہن میں رہتا ہے تو آپ کو اس کانسیپٹ کی بہت اچھی سمجھ آئے گی. ڈائلیوٹیڈ مینس کم, ریڈیوسڈ. تو ہم اگر ڈیبینچرز کو کنورٹ کریں آرڈنری شیئرز میں اور ادھر سے انکم سٹیٹمنٹ میں سے ہم انٹرسٹ آن ڈیبینچرز کو ایلیمینیٹ کر دیں, ایسی صورت میں جو ارننگز کیلکولیٹ ہوں اور جو کنورٹیڈ نمبر آف آرڈنری شیئرز ہوں ان کی ریزلٹیڈ ارننگ پر شیئر اگر بیسک ارننگ پر شیئر سے زیادہ ہے تو وہ ڈائلیوٹیڈ نہ ہوئی. ایگریڈ اور ناٹ؟ اگر اس سارے کرتب کے کرنے کے بعد جو ارننگز پر شیئر ہمارے پاس حاصل ہو رہی ہے وہ بیسک ارننگز پر شیئر سے زیادہ ہے تو کیا آپ اس کو ڈائلیوٹیڈ کہہ سکتے ہیں؟ نیور. وہ تو اب پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی تو ڈائلیوٹیڈ کس چیز کی؟ کم تو نہیں ہے نا, کوئی ڈائلیوشن نہیں ہے اس کے ریزلٹ سے. لہذا ہمیں پہچاننا ہوگا اس کنورژن سے پہلے کہ کیا یہ جو پوٹینشیل آرڈنری شیئرز ہیں ڈائلیوٹیو ہیں کہ اینٹی ڈائلیوٹیو ہیں. ڈائلیوٹیو مینس کہ ان کی وجہ سے ارننگز پر شیئر کم ہو کر کیلکولیٹ ہوں گی, یا ان کو اگر کنورٹ کیا تو ارننگز پر شیئر مزید بہتر نظر آئیں گی. دیکھو اس کو پھر آپ کنزرویٹو اپروچ نہیں کہہ سکتے. کنزرویٹو اکاؤنٹنٹ تو وہی ہے نا جو کہ دیکھتا ہے کہ اوہو کمی ہو گئی, ٹھیک ہے, وہ ایک دم سے بڑا ہی زیادہ آپٹیمسٹک نہیں ہوتا کہ جی دیکھو ہماری ارننگز پر شیئر اتنی اچھی نظر آئیں گی, اور جب آئیں گی دیکھی جائے گی. لیکن ابھی ہم ڈائلیوٹیڈ کی طرف جائیں گے. تو ڈائلیوٹیڈ کی طرف جانے کے لیے جن کو کنورٹ کرنا ہے دوز شوڈ بی اینٹی ڈائلیوٹیو پوٹینشیل آرڈنری شیئرز. آئیے اس پر ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو کرواتا ہوں. ہمارے پاس اب پروفٹس فرام آپریشن 1,56,000 کے ہیں. فائنینشیل چارجز جو ہیں 10,000 روپیز کے ہیں اگینسٹ دوز ڈیبینچرز جن کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے. پروفٹ بیفور ٹیکس 1,46,000 کا آ گیا. اس پر 30% ہم نے جب انکم ٹیکس کیلکولیٹ کیا تو 43,800 کیلکولیٹ ہوا. سو ہمارے پاس جو ارننگس کی فگر آ رہی ہے 1,02,200 کی آ رہی ہے. اب اگر ہم اس 10,000 کے فائنینشیل چارجز کو ایلیمینیٹ کریں تو ہمارے پاس پروفٹ بیفور ٹیکس 1,56,000 کا آئے گا, اور 30% انکم ٹیکس کے ساتھ
ہم پروفٹ آفٹر ٹیکس میں پہنچیں گے 1,09,200 پہ. دیکھنا یہ ہے کہ ہماری بیسک ارننگس پر شیئر اور ڈائلیوٹیڈ ارننگس پر شیئر کیا ہے. لیجیے اگر بیسک ارننگس پر شیئر ہم کیلکولیٹ کریں تو وہ تو آتی ہیں ہماری 1,02,200 ڈیوائڈیڈ بائی 100,000 نمبر آف آرڈنری شیئرس. تو بیسک ارننگس پر شیئر آ گئی ₹1.022 پر شیئر. اب دیکھیں اس کی آفٹر کنورژن ارننگس پر شیئر کیا بنتی ہیں, لیکن اس سے پہلے اس کی کنورژن کی طرف آئیں گے. ہم نے وہی پرانی اگزامپل سے ہی بات کو اٹھایا کہ 40,000 روپے کے ہمارے پاس ڈیبینچرز آلریڈی ان ایشو ہیں, لیکن اب کنورژن ہم نے اس کی تبدیل کی. کنورژن ہے جی کہ 3 نمبر آف شیئرز ایشو کیے جائیں گے اگینسٹ ایچ ₹20 ڈیبینچرز. 20 روپے کے ڈیبینچر کے اگینسٹ آپ 3 نمبر آف شیئرز ایشو کریں گے, یعنی کہ 40,000 into 3 divided by ₹20. It gives us 6,000 number of shares. یعنی کہ 40,000 روپے کے جو ڈیبینچر ہیں ان کا پوٹینشیل ہے 6,000 نمبر آف آرڈنری شیئرز پہ. لہذا اب ہمارے پاس جو ڈینومینیٹر آئے گا 1,06,000 نمبر آف آرڈنری شیئرز کا آئے گا, اور نیومریٹر جو ہوگا وہ ہوگا ₹1,09,200. آپ دیکھ سکتے ہیں ریفرنس کے طور پر جو ہم نے ریوائزڈ انکم اسٹیٹمنٹ بنائی تھی. لہٰذا یہ وہاں سے دیکھیں جناب 1,09,200 روپیز کا پروفٹ آیا اور 1,06,000 روپیز کے ہمارے پاس آرڈنری شیئر کیپٹل کا نمبر آ گیا, اور ریزلٹ آتا ہے 1.03. اب دیکھیے بیسک ارننگ پر شیئر 1.02 تھی, یعنی کہ ₹1.02 تقریباً, اور جو ہماری آفٹر کنورژن ہے جو ارننگس پر شیئر آ رہی ہے وہ ہے ₹1.03. سو معلوم یہ ہوا کہ اگر اس کنورژن کے بعد ہمارے پاس جو ارننگس پر شیئر ریزلٹ کے طور پر کیلکولیٹ ہو کر آتی ہے وہ اگر بیسک ارننگس پر شیئر سے زیادہ ہے تو ایسے پوٹینشیل آرڈنری شیئرز کو ہم کنورٹ نہیں کریں گے. پوٹینشیل آرڈنری شیئرز تو ہیں لیکن یہ اینٹی ڈائلیوٹیو ہے. پوٹینشیل کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں یہ پوٹینٹ ہے کہ وہ آرڈنری شیئر بن سکتے ہیں. اوکے, پوٹینٹ ہے, آرڈنری شیئرز بن سکتے ہیں, لیکن یہ ڈائلیوٹیو نہیں ہے, اینٹی ڈائلیوٹیو ہے. سو اینٹی ڈائلیوٹیو ہونے کے لیے ایک اور چھوٹی سی آپ کو میں کیلکولیشن دکھاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک بات کانسیپٹ کے طور پر سمجھ لیجئے کہ ہر وہ سیکیورٹی اینٹی ڈائلیوٹیو ہوگی جس کا اگر ہم انڈیپینڈنٹ ارننگس پر شیئر پر ایفیکٹ کیلکولیٹ کریں تو بیسک ارننگس پر شیئر سے زیادہ ہو. اب دیکھیے نا, یہ 40,000 روپے کے ڈیبینچرز کو ہم کہتے ہیں کہ 6,000 نمبر آف آرڈنری شیئرز کا پوٹینشیل رکھتے ہیں. اب ان 40,000 نمبر آف شیئرز کے اگینسٹ ہم نے اس ایگزامپل میں ایزیوم کیا تھا کہ 10,000 روپے کا انٹرسٹ ہے. اس 10,000 روپے کے انٹرسٹ کو ہم اگر 30% انکم ٹیکس کے ساتھ ایڈجسٹ کریں تو ہمارے پاس 7,000 روپیز کا امپیکٹ آتا ہے پروفٹ پر. سو یہ 7,000 روپیز کا پروفٹ امپیکٹ یعنی کہ آفٹر ٹیکس پروفٹ امپیکٹ جو ہے اس کو ہم 6,000 نمبر آف پوٹینشیل آرڈنری شیئرز کے ساتھ ڈیوائڈ کریں تو 1.667 آئے گا, اگین وچ از ہائر دین دا بیسک ارننگس پر شیئر آف 1.02. وہ ₹1.02 تقریباً بنتا ہے, یہ ₹1.65-66 تقریباً بنتا ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ if individual earnings per share of potential ordinary shares is greater than the basic earnings per share, then the potential ordinary shares are anti-dilutive potential ordinary shares. لیں جی, اب اس اینٹی ڈائلیوٹیو پوٹینشیل آرڈنری شیئرز کا کانسیپٹ کلیئر ہو چکنے کے بعد میں آپ کو ایک اور کوسچن سالو کروا رہا ہوں جس میں کہ ہمارے پاس 2 پوٹینشیل آرڈنری شیئرز ہوں گے. ان میں سے ایک ڈائلیوٹیو ہوگا اور دوسرا اینٹی ڈائلیوٹیو ہوگا. جو تو ڈائلیوٹیو ہوگا اس کی کنورژن کے ساتھ ہم ڈائلیوٹیڈ ارننگس پر شیئر کو کیلکولیٹ کریں گے,
اور اینٹی ڈائلیوٹیو کو ہم بالکل بھی اگنور کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. آئیے جناب کوشچن پہ چلتے ہیں. اس کمپنی کے پاس 5 ملین آرڈنری شیئرز ہیں اور ساتھ ہی ساتھ 1 ملین کنورٹیبل ڈیبینچرز ہیں جن پر ریٹ آف انٹرسٹ ہے 14%. ان کی کنورٹیبلٹی جو ہے وہ ان 3 years ٹائم ہے ایٹ دا ریٹ آف 2 shares پر ₹10 آف ڈیبینچرز. یعنی کہ ہم 10 روپے کے ڈیبینچرز کے اگینسٹ 2 shares ایشو کر رہے ہوں گے. ورکنگ ساتھ ہی دیکھ لیں کہ اس کا پوٹینشیل آرڈنری شیئر کا نمبر کیا بنتا ہے. 1 million into 2 divided by ₹10. That is 200,000 number of ordinary shares. اور اس نے 2 million rupees کے ڈیبینچرز مزید ایشو کیے ہوئے ہیں جن پر ریٹ آف انٹرسٹ ہے 10%, اور یہ کنورٹیبل ہیں ان 1 year's ٹائم ایٹ دا ریٹ آف 3 shares پر ₹5 آف ڈیبینچر. یعنی کہ 5 روپے کے ڈیبینچر کے اگینسٹ 3 نمبر آف شیئرس ایشو کیے جائیں گے. آئیے اس کی ورکنگ بھی ساتھ ہی دیکھ لیں کہ پوٹینشیل آرڈنری شیئرس کیا بنتے ہیں. 2 million into 3 divided by ₹5. It gives us 1.2 million, یعنی کہ 12 لاکھ نمبر آف آرڈنری شیئرس. اور جو ٹوٹل ارننگز ہمیں اس سال کی دی ہوئی ہیں 1.75 ملین, یعنی کہ 17,50,000 روپے. انکم ٹیکس کا ریٹ بھی بتا دیا 35%. لیں جی ساتھ ہی اس کی ہم کیلکولیشنز پر آتے ہیں. ان کی انڈیویجول ارننگز پر شیئر کچھ اس طرح سے ہوں گی. ان کو انکریمنٹل ارننگز پر شیئر بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہمارے پاس 1 ملین روپیز کے ڈیبینچرز ایشوڈ ہیں ان پر انٹرسٹ کیلکولیٹ کریں 14% پر تو بنتا ہے 1,40,000 روپے. اب اس کا پروفٹ آفٹر ٹیکس میں امپیکٹ دیکھنے کے لیے انکم ٹیکس 35% اس میں سے مائنس کرتے ہیں, وہ آ جاتا ہے جی 49,000 روپیز. سو نیٹ ہمارے پاس فگر آئی 91,000 روپیز کی جو کہ پروفٹس پر امپیکٹ ڈالے گی. لہذا اس کا انکریمنٹل ارننگز پر شیئر کیلکولیٹ ہوا 91,000 ڈیوائڈیڈ بائی 200,000. ہم نے پیچھے ابھی کیلکولیٹ کیا تھا اس کا پوٹینشیل, وہ ہے 200,000 نمبر آف آرڈنری شیئرس. اس کا انکریمنٹل ای پی ایس آتا ہے 0.455, اور اس کے ساتھ جو دوسرے ڈیبینچرز تھے 2 ملین روپیز کے, ان کا 10% کے حساب سے انٹرسٹ بنتا ہے 200,000 روپیز, اور انکم ٹیکس ایفیکٹ اس میں سے مائنس کریں 35% تو بنتا ہے 1,30,000. یہ 1,30,000 اس کا امپیکٹ ہے جو پروفٹ آفٹر ٹیکس میں ہمیں ملے گا. سو اس کو ہم اس کے پوٹینشیل آرڈنری شیئرز جو ہم نے پیچھے کیلکولیٹ کیے 1.2 ملین سے ڈیوائڈ کریں تو ریزلٹ آتا ہے 0.108, یعنی کہ اباؤٹ کوئی 10-11 پیسے. لیکن جی اب انہیں ہم نے کمپیئر کرنا بیسک ارننگز پر شیئر سے. تو دیکھیے بیسک ارننگز پر شیئرز کی کیا نکلتی ہیں. آپ کو کوشچن میں دیا ہوا ہے 1.75 ہمارا پروفٹ ہے اویلیبل فار ڈسٹریبیوشن, اور آرڈنری نمبر آف شیئرز آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں 5 ملین کے. سو 1.75 ملین ڈیوائڈیڈ بائی 5 ملین gives us 35 پیسہ 0.35. اب کمپیئر کریں کہ کون سا ڈائلیوٹیو ہے اور کون سا اینٹی ڈائلیوٹیو پوٹینشیل آرڈنری شیئر ہے. سو جو 14% ڈیبینچر ہیں وہ اینٹی ڈائلیوٹیو ہیں کیونکہ ان کا انکریمنٹل ارننگز پر شیئر آلموسٹ 45-46 پیسہ ہے, جو کہ زیادہ ہے بیسک ارننگز پر شیئر 35 پیسہ سے. اور جو 10% ڈیبینچرز ہیں ان کا انکریمنٹل ارننگز پر شیئر آلموسٹ 10-11 پیسے ہیں, which is lesser than the basic earnings per share. لیکن جی ساتھ ہی ساتھ اب ہم اس کا ڈائلیوٹیڈ ارننگز پر شیئر کیلکولیٹ کرتے ہیں. اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ 1.75 ملین میں ہم پلس کر رہے ہیں 0.13 ملین, یعنی کہ 1,30,000 روپیہ, جو کہ ہمارا ڈائلیوٹیو پوٹینشیل آرڈنری شیئرز کا پروفٹ آفٹر ٹیکس میں امپیکٹ بنتا ہے. تو وہ 1,30,000 روپیہ ایڈ کیا تو ہمارے پاس آ گیا 1.88 ملین, یعنی کہ 18,80,000 روپے. ڈیوائڈ کریں اب ہم اسے ویٹڈ ایوریج نمبر آف آرڈنری شیئرز, جس میں کہ
डायल्यूटिव पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स 12 लाख रुपए के मौजूद हैं, जो बन जाता है 62 लाख रुपए, तो हमारे पास जी डायल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर कैलकुलेट हुआ 0.303, जो कि ऑलमोस्ट 30 पैसा बनता है. सो डायल्यूशन हो गई 0.35 माइनस 0.303, 0.046, तकरीबन ऑलमोस्ट 5 पैसा. सो हमने डायल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर में एक चीज ऑब्जर्व की कि डिनोमिनेटर के तौर पर हमने ओपनिंग बैलेंस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल तो लेने ही है, प्लस उसमें हमने उन डिबेंचर्स की कन्वर्जन करनी है जो कि डाइल्यूटिव हो इन नेचर. पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर तो हैं वो, क्योंकि उनके बारे में कन्वर्टेबिलिटी का एक ऑप्शन मौजूद है, लेकिन वो डाइल्यूटिव हो, एंटी डाइल्यूटिव ना हो. और डाइल्यूटिव और एंटी डाइल्यूटिव आपको मैं समझा चुका हूं. और वैसे भी बात यह है ना कि अगर वो एंटी डाइल्यूटिव होंगे तो उनकी वजह से हमारा जो अर्निंग्स पर शेयर कैलकुलेट होगा वो कम तो नहीं होगा, ज्यादा होगा ना. तो डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर बेसिक अर्निंग्स पर शेयर से कम होना चाहिए, तभी डाइल्यूटेड कहलाएगा. लिटरल मीनिंग्स के साथ उसकी मुताबिकत तो तभी होगी. ओके, ले जी, आज हमारा टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग्स पर शेयर IAS 33 कंप्लीट हुआ. इसे हमने खासी डिटेल के साथ पढ़ा. अब आपने उतनी ही ज्यादा मेहनत के साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है, और जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. लिहाजा इस अर्निंग्स पर शेयर के टॉपिक में आपने जो चीजें सीखी, मैं जस्ट एक आपको उसको रिवाइज कर देता हूं कि एक तो हमने बेसिक अर्निंग्स पर शेयर का फॉर्मूला सीखा, जिसमें हमने अर्निंग्स को इंतहाई एहतियात के साथ कैलकुलेट किया, और फिर हमने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर्स को हमने कैलकुलेट किया. और उसके बाद जो अहम बातें थी वो हमने देखी कि बोनस इशू के वक्त क्या मसाइल आते हैं, राइट्स इशू के वक्त क्या मसाइल आते हैं, और लास्ट में हमने सबसे अहम बात डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर के बारे में खासी सेर हासिल गुफ्तगू की. आई गेस कि आपको बहुत अच्छी समझ आ चुकी होगी. मुझे आप इजाजत दीजिए.